ہسپتال کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تھانے اور کچہری کی مسجدوں میں رش زیادہ ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا؟ تھانے اور کچہری کی مسجدوں میں رش زیادہ ہوتا ہے، ہسپتال کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ بے چین لوگ ہوتے ہیں، پریشان لوگ ہوتے ہیں، مسائل میں گھرے لوگ ہوتے ہیں، اور جیل کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. میرا پشاور سینٹرل جیل میں میرا درس تھا پچھلے سال، تو وہاں کے ڈپٹی سیکرٹری داخلہ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، وہ اندر لے کر گئے. مسجدیں بھری ہوئی، بہت پرانی انگریز دور کی جیل ہے، بڑی بڑی دیواریں ہیں. میں اندر گیا، مسجدیں بھری ہوئیں. میں ایک دفعہ پہلے ایک میرا جیل میں درس تھا، وہاں گیا، مسجدیں بھری ہوئیں. جیل میں تسبیحاں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اعمال سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہسپتال کے قرآن کے وہ حرف پلٹنے والی جگہ اکثر پرانی ہو جاتی ہیں، وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں جہاں سے حرف پلٹتے ہیں. اور خاص طور پہ سورۃ یاسین والا آپ قرآن کا حصہ اٹھائیں ہسپتال میں. کیوں؟ ایک سوال ہے. اس کا مطلب سوال کا جواب یہ ہے کہ وسائل پہ ہم نے محنت کی. ایک وقت آیا وسائل کہنے لگے ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے. وہ وسائل دوا کی شکل میں، وہ وسائل وکیل کی شکل میں، وہ وسائل پیسے کی شکل میں، وہ وسائل قانون کی شکل میں، وہ وسائل علاج معالجہ ہسپتال کی شکل میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتے. کیا کریں؟ وہ مسبب الاسباب ہے، اس سے رجوع کر. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ دعا کریں، وکیل بھی کہتے ہیں بڑی بات ہے. میں نے تو پورا قانون بتایا تھا. آج پیشی میں، آج تو ہونی تھی ضمانت، بیل ہونی تھی، ضمانت ہی نہیں ہوئی. آج تو مقدمہ خارج ہو جانا تھا، خارج ہی نہیں ہوا. ایک وقت آتا ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے. پھر وہاں تسبیح، نماز، دعا، کسی بزرگ سے دعا ہے یا نہیں ہے؟ یہ زندگی میں نظام چلتا ہے. میں کہتا ہوں بے بس ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بے بس کر لیں. اللہ کو بڑا یہ معاملہ بہت اللہ خوش ہوتا ہے. سب کچھ اس کے پاس ہے پھر بھی گڑ گڑا رہا. سب کچھ کس پاس ہے پھر بھی اماں سے کہتے ہیں اماں 10 روپے تو دے. اماں بڑی خوش ہوتی ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم رب ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. سوچیں تو صحیح کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا، بھکاری بن رہا، سائل بن رہا، محتاج بن رہا، اور کہتا ہے اللہ دے دے. اللہ تو کریم ہے، دے دے. اللہ تیرے کرنے سے ہوگا تو کرم فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے. یہ کیفیت جب آتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے. اور فرشتوں پہ بیٹھ کے میرا رب فخر کرتا ہے. فرشتوں تم کہتے تھے نہ بناؤ، یہ دیکھو یہ میرا بندہ اب اس حالت میں ہے. حاجی کے اوپر اللہ فخر کیوں کرتا ہے؟ عظمتوں کا سارا، فخر کا سارا لباس اتار دیا، فخر کے سارے جوتے اتروا لیے، فخر کے سارے تاج اتروا لیے، اور میں تو کونج منگو کرلاما. یہ حاجی کا مزاج ہے. اللہ کہتا ہے اس پہ میں بڑا راضی ہوں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں تیرے اس در بدر پہ. یہ ایک سبق ہے جو زندگی میں مومن کو دیا جاتا ہے کہ بے بس ہو کے اللہ کو ماننے والے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں. بے بس ہو کے اللہ کو ماننے والے، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا میری طرف دیکھتے ہوئے، بے بس ہو کے اللہ کو ماننے والے بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں. بے بسی نہ ہو، مشکلات نہ ہوں، خوشحالیاں ہوں، بیٹے ہوں، رزق ہو، دولت ہو، سواریاں ہوں، عزتیں ہوں، شان و شوکتیں ہوں، ہر طرف سے سلام ہو، آداب ہوں، اور پھر بے بس ہو کے کہتے ہیں مولا تو رب ہے میں بندہ ہوں، اور تو عظیم ہے میں فقیر ہوں، اور مولا تو دے دے. اللہ میری ضرورتیں تو پوری کر دے. اللہ کے سامنے کبھی نماز کی شکل میں، کبھی دعاؤں کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں اپنے آپ کو بے بس کیے جا رہا. اس کا ایک بڑا رزلٹ آپ کو ملے گا، بتا دوں میں، وہ یہ ہوگا کہ اللہ نسلوں میں رزق، دولت، عزت دے گا. ورنہ اکثر ملوالی کے کئی واقعات ہوں گے. باپ بڑا جاگیردار مالدار تھا، بیٹوں کو منگتا دیکھا. ہیں واقعات ہیں نہیں ہیں؟ ہاں، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ نے دکھا دیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ عروج و زوال کے نظام اللہ نے دکھا دیا کہ ایک پل میں اٹھا کے یوں پھینک دوں. جو زندگی میں اللہ سے مانگتا رہا اعمال کے ذریعے، جو زندگی میں مانگتا رہا اللہ سے، اللہ کریم جل شانہ اس کا ایک صلہ جو بہترین اس کو عطا فرمائیں گے. وہ یہ عطا فرمائیں گے اللہ اس کی نسلوں سے رزق نہیں چھینیں گے.